جبران خلیل جبران سے اور علامہ اقبال سے۔ ان کا جو تصور حیات ہے نا، یہ فوکس کرتا ہے فلسفہ خودی کے اوپر، مطلب ایک جو سیلف ہے انسان کا وہی سب کچھ ہے۔ وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اس کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ اشعار کہے ہیں زندگی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ وہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندے سے پیار ہو۔ تو تصور حیات یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا جو تزکیہ نفس جسے ہم ہے وہ سب سے پہلے اپنی اصلاح ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، دے آر امپورٹنٹ انف کہ آپ جو چیز اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہی چیز آپ دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ بہتر سمجھیے۔ اس کے لیے پھر زندہ دل ہونا جو ہے وہ شرط ہے۔ اب زندہ دل یہ ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی آپ بیٹھے ہیں، ایون دیٹ آپ کے جو نیئر اینڈ ڈیئرس ہیں، آئدر کہ آپ ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، تو ان کو آپ سے کچھ نہ کچھ فائدہ جو ہے وہ لازمی طور پر پہنچے۔ یہی تصور جو ہے وہ علامہ محمد اقبال نے بھی پیش کیا، یہی تصور مولانا روم نے بھی جو ہے وہ پیش کیا، اور یہی تصور جبران خلیل جبران کا کہ زندگی اس وقت تک زندگی ہے جب تک آپ کی ذات سے کسی دوسرے انسان کو فائدہ پہنچتا رہے، اور اگر میرا خیال ہے کہ آپ کی ذات سے کسی دوسرے انسان کو فائدہ نہیں پہنچ رہا یا آپ کو خود کو فائدہ نہیں پہنچتا، دین اٹس جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم، یہ زندگی نہیں کہ ہم اس کو جو ہے کہہ سکتے۔ تو یہ آپ کسی بھی طریقے سے کسی دوسرے انسان کے لیے فائدہ مند بنے۔ کئی کسی دوسرے شاعر نے بھی یہ کہا ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کی وحدانیت کا ایک عنصر لے کے اور اس کی ذات کو راضی کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرنا، اسی کا نام ہے۔ ادروائز وہ کہتے ہیں نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کچھ کرو بھی۔ کچھ فرشتے ہوتے وہ تو اطاعت کرتے رہتے۔ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تصور حیات ہمارا کیا ہے کہ ہم نے وہ جو درد دل جو لوگوں کا ہے وہ ہم نے اپنا سمجھنا ہے، اور یہ یاد رکھیے حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اس کا انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم، وہ فرماتے ہیں کہ میں شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کرتا ہوں۔ لیکن جو حقوق العباد ہے، دیٹ از دا سینٹرل پوائنٹ آف آور لائف، کہ ہم اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، کل کو کسی بھی بندے نے ہمارا گریبان پکڑ دیا، یا اللہ اس نے میرے ساتھ بے ایمانی کی تھی، اس نے مجھے جھوٹ بولا تھا، اس نے میرا حق مارا تھا، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک ہمیں آخرت میں بھی معافی نہیں ملے گی۔ اور یہی تصور حیات ہے، یہی قرآن مجید میں بھی ہے۔ خیر الناس، حدیث ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب یہ ہمارا اپنا محاسبہ ہے کہ ہم خود دیکھیں کہ ہم سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ سر تصور فن کے بارے میں آپ کو کیا رہا ہے؟ دعوت تخلیق یا فن؟ اصل میں یہ اگر میں کہوں گا تو شاید آپ میرے ساتھ ایگری نہ کریں، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے۔ جو فن ہے نا کوئی بھی، ہم کہتے ہیں کہ جی فن سیکھا جا سکتا ہے، نو ڈاؤٹ سیکھا جا سکتا ہے، بٹ وہ آرٹیفیشل ہو جائے گا۔ ایک چیز ہوتی ہے نیچرل۔ واٹ واز ولیم شیکسپیئر؟ ولیم شیکسپیئر کیا تھے؟ وہ ایک نیچرل تھاٹ رکھنے والے انسان، انہوں نے کسی سے سیکھا تو نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم مرزا غالب کی بڑی بات کرتے ہیں، مرزا غالب کے استادوں میں بتا دیں کون سے ایسے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ علم و فن کی جو ہے وہ کلاسیں دی تھیں یا یونیورسٹیز اٹینڈ کی تھیں۔ یہ سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ دنیا کے سب سے بہت بڑے فن کے حامل انسان ہیں، اور ایسا فن جس میں انہوں نے صرف 17 سال کے عرصے میں، کوئی زیادہ بڑا عرصہ نہیں ہے یعنی کہ 17 سال کا عرصہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 برس تھی، اس وقت اسلام ہوئے زمین عرب کے اوپر اور پوری دنیا کے اوپر پھیل چکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنا ایک عرصہ ہوتا ہے؟ 40 سال کے بعد جب آپ 57 سال تک پہنچے تو تب تک آپ نے اسلام کو جو ہے یہ ایک فن تھا۔ کیا یہ بائی برتھ تھا یا بعد میں آپ کو اس کا جو ہے وہ مطلب ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اس کے اوپر پریکٹس کروایا گیا یا اس کی تعلیم دی گئی؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ وہ ذات ایسی ذات تھی جو دنیا و مافیہ کے کسی بھی استاد سے علم و فن کا ایک لفظ بھی سیکھی یا پڑھی ہوئی نہیں تھی، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا۔ تو میرا جو تصور فن ہے وہ یہ ہے کہ دیٹ از بائی برتھ،
وہ اسٹارٹ میں ہی آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے دیٹ آئی ہیو سم تھنگ ٹو ریلیونٹ ٹو دیٹ مائی سبجیکٹ، جو میرے سبجیکٹ کے ساتھ ریلیونٹ ہو. تو میرے پاس جو ٹیکنیکس ہیں ناول کے حساب سے، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ بندہ بڑے غلط طریقے سے مارتے ہیں، ایسے جو ہے وہ ہیرو کو نہیں مارنا چاہیے. یہ میرا اپنا ایک تصور فن ہے. میں یہ کہتا ہوں جہاں پر ٹریجڈی نہیں ہوگی، جہاں پہ موت نہیں ہوگی، وہاں پہ ٹویسٹ نہیں آئے گا. اور موت ہی اصل ہے. زندگی جو ہے یہ کیا ہے، یہ تو صرف ایک امیٹیشن ہے، ہم لوگ کر رہے ہیں، مجبوری سمجھ لیجیے اس. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو تصور فن ہے وہ یہ ہے کہ بائی برتھ آپ کی چیز، آپ کے اندر یہ چیز پروگرامڈ ہوتی ہے. آپ کو کسی دوسرے انسان سے سیکھنے، پڑھنے یا پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سیکھ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو دیٹ از مور دین انف فار یو کہ آپ اس کو اپلائی بھی کریں. اگر آپ نہیں اپلائی کرنا چاہتے تو قدرت نے آپ کے دماغ میں وہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ آپ اس چیز کو پروگرام کریں. پروگرام کر کے اس کو بار بار امیٹیٹ کروائیں. امیٹیٹ کروانے کے بعد وہ جو آپ کے اندر، جو آپ کے ذہن کے اندر، جو آپ کے دل کے اندر جو باتیں چل رہی ہیں نا، وہ آپ کے قلم کے اوپر آٹومیٹکلی آ جائیں گی. پھر چاہے آپ کسی سے کچھ سیکھیں یا کسی سے کچھ نہ سیکھیں. میرے اکثر اسٹوڈنٹس مجھے کہتے ہیں کہ سر جی وہ ہم نے اسپوکن انگلش کا کورس کرنا ہے. او بھائی آپ نے کیوں کرنا ہے اسپوکن انگلش کا کورس؟ ہمیں سر انگلش بولنی آ جائے گی. اچھا وہ جو آپ کو بولنی آئے گی نا وہ آرٹیفیشل ہوگی. اب نیچرل کب ہوگی؟ نیچرل وہ ہوگی جب آپ خود سے سیکھنے پر آمادہ ہوں گے اور خود کو اپنا استاد بنا کے چلیں گے. یہ فن کی پہلی اور آخری سیڑھی ہے. جب آپ خود کو اپنا استاد مان لیتے ہیں، پھر دنیا کے اندر جو ٹام ڈکن ہیری جتنے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو غلط بھی کہیں. اور جب وہ آپ کو غلط کہیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ واقعی غلط اسی کو کہا جاتا ہے جو کچھ نہ کچھ صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو میرا تصور فن یہی ہے کہ آپ خود سے سیکھیں، خود سے سیکھ کے اس کو ارد گرد کی سوسائٹی کو آبزرو کر کے اس کو خود سے لکھیں. جب آپ اس کو خود سے لکھیں گے، اس سے پھر جو پیس آف رائٹنگ نکل کے آپ کے سامنے آئے گا، یقین کریں دیٹ ول آئے گا. متاثر ضرور ہیں، متاثر ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے. علامہ اقبال کو جیسے میں اپنا ایک روحانی استاد مانتا ہوں، ٹھیک ہے، متاثر ہوں، ان کو کاپی کرنے کی کوشش کریں، لیکن جو فائنل پروڈکٹ ہو اس فن کے اندر وہ آپ کی اپنی، اس کے اوپر جو مہر لگے، جو چھاپ ہو، وہ آپ کی اپنی جو ہے وہ لگنی چاہیے. تو یہ میرا تصور فن ہے. اس سے کوئی بندہ چاہے تو ایگری بھی کر سکتا ہے، اس سے ڈس ایگری بھی بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سر یہ تو بائی برتھ ہر بندہ تو یعنی کہ ماں کی پیٹ سے جو ہے وہ پڑھ کے نہیں نہ آیا ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے، ہر بندہ ماں کے پیٹ سے پڑھ کے نہیں آتا، لیکن حالات سے تو ہر بندہ سیکھتا ہے. اور حالات جو ہیں وہ سب سے بہترین استاد ہیں. وقت جو ہے وہ سب سے بڑا تجربہ کار ہے اور تجربہ دینے والا استاد ہے. تو آپ وقت سے سیکھتے ہیں، استاد سے سیکھتے ہیں. تو میرے نزدیک اپنے فن میں ہر بندہ خود اپنے فن کا استاد ہے اور خود ہی بندہ اپنے فن کا ایک شاگرد ہے. سر آپ نے جیسے بولا کہ میں بی ایس سی گورنمنٹ فزکس میں کیا تھا، تو سر آپ میتھس میں بھی تو آگے بڑھ سکتے تھے، تو آپ نے ایم اے انگلش ہی کیا. اور یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی سٹوری ہے. مطلب میں جب بی ایس سی میں تھا تو میرے اسٹور میں میرے جو وہ کولیگس تھے یا جن کو آپ کلاس فیلو کہہ لیں یا جو دوست اس وقت کے تھے، میں یہاں پہ نام لینا چاہوں گا قمر شریف صاحب کا، اگر وہ مجھے سنیں گے کسی وقت میں. ان کا رول نمبر جو ہے وہ 4 تھا اور میرا 16. تو وہ اکثر مجھے 16 کے نام سے بلایا جاتا ہے. وہ کہتے 16 یا کن چیپٹر میں پڑھے ہوئے، تم انگلش میں آگے جاؤ. تو میں آگے سے ہنس پڑتا تھا کہ بھائی انگلش میں کیسے یعنی کہ آگے جاؤں. میں تو فزکس، میں آج بھی کہتا ہوں کہ فزکس میں میں بہت زیادہ انڈلس تھا. ایون اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں میرا ایڈمیشن بھی ہوا ایم ایس سی فزکس میں، ایک سیمسٹر کیا لیکن کنٹینیو نہیں رکھ سکا. کچھ فائنینشیل ریزنس تھے کہ جاب کو کنٹینیو کرنا تھا، اس کو کنٹینیو نہیں کرنا تھا. تو اس وقت دل کے اوپر جو ہے وہ پتھر رکھ کے اس پروگرام کو چھوڑ کے 3.7 سی جی پی اے تھا میرا آؤٹ آف 4 اینڈ دیٹ واز بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ اینڈ آئی واز سیکنڈ ان مائی کلاس. اور پہلے نمبر پہ وہ ایک محترمہ تھی اور وہ بہت زیادہ یعنی کہ پڑھنے والی اسٹوڈنٹ تھی. جب میں یہ چھوڑ کے آیا فزکس کو، جیسے آپ کا کوشچن ہے کہ میتھ یا فزکس کے اندر کیوں نہیں آئے، تو میرے جو ساتھ والے جو اسٹوڈنٹ تھے جو میرے ساتھ اس دور میں پڑھ رہے تھے، ان کا لٹرلی کہنا یہ تھا کہ اس نے بہت بڑا بلنڈر کیا. مطلب پنجابی میں بتا نہیں سکتا کہ انہوں نے کیسے کہا یہ کیا کرا ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب وہ کوئی پلیس ہوتی ہے بتانے کی کہ جس میں بندہ بتا دیتا ہے.
اس کے بعد پھر جب میں BZU میں گیا اور وہاں پہ میں نے اپنا جو پروگرام سٹارٹ کیا تو دیٹ واز ان MSc میتھمیٹکس. ٹھیک ہے, وہ جو ہمارا ویکینڈ پروگرام تھا اور وہ ویکینڈ 2018 تک چلا ہے, اس کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا BZU میں. تو میں میتھ کی کلاس میں جا کے بیٹھتا تھا. قدرتی سی بات تھی کہ وہ جو بات کرتے تھے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اور جو میں بات کرتا تھا وہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. تو میں ایک دن کلرک کے پاس گیا, لیاقت ان کا نام تھا, ان سے میں نے کہا یار یہ میں پروگرام غلط چوز کر بیٹھا ہوں, مطلب آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان میتھمیٹکس ایٹ آل. ٹھیک ہے, میں نے BSc ڈبل میتھ فزکس کی ہے. وہ وائی بوائز فیل ان کالج والا لیسن آپ نے پڑھا ہوگا, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسی جو ہے نا وہ اس میں جا کے سبجیکٹ کو اڈاپٹ کرو جس میں آپ انٹرسٹیڈ ہو. آئی واز انٹرسٹیڈ ان فزکس بٹ آئی واز ناٹ انٹرسٹیڈ ان میتھمیٹکس. تو میں نے ان کو بتایا, اس نے کہا جی کہ ہم آپ کا یہ جو مطلب پروگرام ہے یہ شفٹ کر دیتے ہیں, آپ بتا دیں. اس وقت میرے پاس جو اویلیبل فیلڈس تھی وہ MA اکنامکس تھا, MA اردو تھا اور MA انگلش تھا. اب انگلش میں دوستوں سے مشورہ کیا تو زیادہ تر دوستوں کا یہی تھا کہ بھائی یو ہیو اے ہینڈ ان انگلش, تو آپ کو اس میں جانا چاہیے. تو آئی سیڈ ٹو دیم کہ جناب میں نے MA انگلش میں جانا تھا. تو انہوں نے میرا جو شفٹ کر دیا تھا وہ MA انگلش میں کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اب MA انگلش میں جس وقت مطلب مڈ ٹرم ہونے والے سے اس سے 2 کلاسز پہلے میں نے وہ MA انگلش کو جوائن کیا. تو دیٹ واز بائی چانس, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی سلیکٹڈ MA انگلش. ادروائز MSc فزکس چھوڑنے کا مجھے آج بھی افسوس ہے. میں نے وہاں پہ فریز کروائی تھی MSc فزکس, بلکہ یوں سمجھتے کہ ڈیپ فریز کروائی تھی. تو ان کی آج تک کالز آتی ہیں مجھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ سر کیا کرنا ہے اس کا. میں نے کہا سر اب تو میں PhD کر رہا ہوں, تو ایسا کرتے ہیں PhD کرنے کے بعد میں آپ سے MSc فزکس سے کر لوں گا. سو دیز واز سم کنڈیشنز کہ آئی تھاٹ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی قدرت یہ تھی کہ میں نہ میتھ کی طرف جاؤں, نہ میں فزکس کی طرف جاؤں, نہ میں اکنامکس یا اردو کی طرف. اس نے میرے لیے انگلش چوز کیا ہوا تھا. تو ایکسیڈنٹلی ہی پٹ می ان ٹو دا انگلش. تو میں انگلش کے اندر یہ پھر کنٹینیو کر گیا اور میں سوئچ بھی کر گیا اس پروگرام کے اندر. مینس ٹو سے کہ جب کبھی بھی کوئی پریزنٹیشن ہوتی تھی MA انگلش کی, تو وہ بچے جو کہ BA کر کے آئے تھے, جنہوں نے 200 نمبر کی جو ہے وہ انگلش پڑھی ہوئی تھی, یا وہ بچے جو کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا زیادہ حق ہے MA انگلش کے اوپر, دے ور فالوئنگ می کہ یار جو اس کا پریزنٹیشن کا پیٹرن ہے ہم اس کو جو ہے وہ فالو کریں گے. تو دیٹ واز اگین یہ میرے اس کنسیپٹ کو ایڈوکیٹ کرتا ہے جو میں نے آپ کو فن کا ایک تصور بتایا کہ یہ بائی برتھ ہی تھا کہ انگلش جو ہے یہ پروگرام کی گئی تھی میرے اندر کہ میں انگلش کو ہی ساتھ لے کے چلوں اور انگلش کے اندر ہی اپنا جو ہے نا وہ آگے کیریئر تلاش کروں. اور میں اکثر یہ اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں, ارد گرد کے لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ اگر میں فزکس میں جاتا یا اگر میں انگلش میں اگر میں میتھ میں جاتا تو شاید آج میں وہی ایک پرائمری اسکول ٹیچر ہوتا, یا شاید میں اتنا زیادہ جو ہے وہ کامیاب نہ ہوتا, ٹو بی ویری آنیسٹ, کہ جتنا کہ آج کل میں خود کو جو ہے وہ کنسیڈر کرتا ہوں. سو دیٹ واز اے سینیریو جس نے مجھے دھکیلا. وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ کبے نو لات وجی کا کوب نکل گیا. ٹھیک ہے, تو وہ جو کوب تھا نا وہ اس طرح سے قدرت نے جو ہے وہ میرا نکالا. جی نیکسٹ. سر آپ نے ناول کا انتخاب کیسے کیا تھا؟ یہ 2017 سے ذہن میں تھا. اسٹوری تھی میرے ذہن میں, 13 چیپٹرز تھے. پہلے میں نے سوچا کہ اس کو مطلب ڈرامہ کی شکل میں جو ہے نا وہ بنا کر پیش کروں اس کے سامنے. اینڈ ڈرامہ از سچ ٹائپ آف جانر آف لٹریچر کہ جس کو آج کل اتنی زیادہ پذیرائی نہیں مل رہی, کیونکہ وہ آپ ڈائلاگ کی شیپ میں لکھتے ہیں اور ڈائلاگ کی شیپ میں لکھنا نہیں چاہتا تھا. ٹھیک ہے, تھوڑی سی گرپ تھی میری پوسٹ کالونیل ناول کے اوپر. میں بیپسی سدھوا سے بہت زیادہ متاثر ہوں. بیپسی سدھوا جو ہیں یہ پوسٹ کالونیل رائٹر ہیں اور انگلش لٹریچر کے اندر جو ہے وہ یہ لکھتی ہیں, اور ان کا کنسیپٹ آف لٹریچر ہے وہ وہی ہے جو کہ میرا اپنا ہے. ٹھیک ہے, تو ناول کے اندر ایک انٹرسٹ تھا. ایون ایم فل انگلش کی جب انہوں نے مجھے ریسرچ کی بات کی تو میں نے ڈرامہ کو چوز کیا. بعد میں مجھے یہ پتہ چلا کہ نہیں, وہ جو ناول کے ایلیمنٹ ہے وہ ڈرامہ سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ریسرچ تو میں ڈرامہ کے اندر کر رہا تھا, بٹ جو لیول آف انٹرسٹ تھا وہ میرا کس میں تھا, ناول کے اندر. تو آئی تھاٹ کہ نہیں, ناول جو ہے وہ ایک تو کنسائز ہوگا, زیادہ لکھنا نہیں پڑے گا, جو کہ ہمارے پاکستانی کا کامن پرابلم ہے. ٹھیک ہے, کہ زیادہ لکھنا نہ پڑے. دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ
ڈرامہ جو ہے وہ اس کو کون ایکسیپٹ کرے گا آج کی سوسائٹی. آج کل تو آپ کے جو ڈراماز بن رہے ہیں وہ بھی عمیرہ احمد اور نمرہ احمد کے ناولس پہ بن رہے ہیں. تو دیٹ واز اے فنکشنالٹی ایٹ دیٹ ٹائم, جس کو کہ میں نے سوچا کہ نہیں ناول کی طرف سوئچ کرنا چاہیے. شاید یہ ایک ڈرامہ ہوتا تو اتنی زیادہ اس کو پذیرائی نہ ہوتی, کیونکہ وہ ہو جانا تھا کوانٹیٹیو ورک, بہت زیادہ جو ہے وہ لکھنا پڑھنا تھا, اور اس میں پھر ہر ایک کیریکٹر کو جسٹیفائی. دیٹ از اے کوالٹیٹیو ورک. اس میں بھی آپ یقین کریں 13 چیپٹرز میں سے ہم نے 5 چیپٹرز جان بوجھ کے ایکسکلوڈ کیے تاکہ لوگوں کو زیادہ پڑھنا نہ پڑے. آج کل لوگ جو ہے وہ ناول کی طرف اس لیے زیادہ سوئچ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے پڑھنے کا. ان کو تو مطلب وہ جو سوپ سیریلز ہیں یا وہ جو ڈرامہ سیریلز ہیں وہ اس فارم میں چاہیے کہ ان کی 20-22 ایک ساتھ ہوں اور 23ویں قسط جو ہے وہ ان کی اینڈ ہو جائے, یعنی کہ ٹوٹل 23 چیپٹر. ٹھیک ہے, ویسے بھی لوگ آج کل جو ہے وہ سنگل سیریل کی طرف جا رہے ہیں جس میں ایک قسط کے اندر ایک ہی کہانی دکھائی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے تو دیٹ واز آئیڈیا بیہائنڈ رائٹنگ دس ناول کہ لوگوں کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے. سو وائی ناٹ وی شوڈ سوئچ دس ڈرامہ ٹورڈز ناول, کیوں نہ ہم اس کو ناول کی فارم میں لے کے آئیں. تو اس کو پھر سنگل نیریٹو کی شکل میں بلڈ اپ کیا. پڑھا تو آپ نے ہے ہی, اس میں کچھ اور ہمارے پاس جو ہے وہ ہرڈلز آ رہی تھی, اس کو پھر ہم آگے انشاءاللہ آپ کے کوشچن میں ہے وہ ڈسکس کریں گے ان کو. تو اسی لیے اس کا انتخاب کیا گیا کیونکہ موجودہ دور میں جو ناول ہے وہ زیادہ پینیٹریٹ کر رہا ہے لوگوں کے مائنڈ میں ایز کمپیئر ٹو ڈرامہ. ڈرامہ ہو لوگ اس کو کم اڈاپٹ کرتے ہیں, ناول جو ہے اس کو لوگ پڑھنے کے لیے زیادہ آمادہ ہوتے ہیں. تو اسی لیے اس کو جو ہے نا وہ مطلب اس کو ناول کی شکل میں لے کے آیا. اور سر آپ کو ناول لکھنے کا کہا کس نے تھا, یا خود ہی آپ نے یہ مائنڈ بنایا؟ یہ ایک سیکوینس کا ایک پروسیس ہے, قدرت آپ کو رستہ دکھاتی ہے. ایک چیپٹر لکھا 2016 کے اینڈ پہ. I was a MPhil اسکالر ایٹ دیٹ ٹائم. دوستوں کو چیک کروایا. میں یہاں پہ خاص طور پہ نام لینا چاہوں گا اپنے ٹیچر آغا مسعود احمد خان صاحب کا, ٹھیک ہے, اور میرے جو ارد گرد کے جو دوست ہیں جو MPhil کے دوست ہیں ان کو چیک کروایا. دے واز اسٹنڈ کہ یار یہ تو نے لکھا ہے, اور چھوڑ اس نے یہ کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے جو ہم سوچتے ہیں تو انگلش میں لکھ لیتا ہے. میں نے کہا یار یہ مطلب پروفیسر تنویر اختر خان صاحب جو کہ گورنمنٹ سائنس کالج ملتان کے پرنسپل بھی رہ چکے ہیں, ہی واز مائی کلاس میٹ ایٹ دیٹ ٹائم. وڈ یو امیجن کہ وہ بھی ایک یعنی کہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ویکینڈ کلاس تھی اور وہاں پہ وہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ جابینس تھے اور ان سے میں نے بہت زیادہ سیکھا. تو دے ور اسٹنڈ کہ یار یہ تم نے تو نہیں لکھا, یہ نہ کہیں سے کاپی پیسٹ کیا. تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ سوچا دل میں کہ چلو یار حیرت ہو رہی ہے ان کو, کیوں نہ سیکنڈ چیپٹر لکھا جائے اس کا. تو ود ان دا پیسج آف ٹائم ہم نے جو ہے وہ مطلب سیکنڈ چیپٹر لکھا, پھر تھرڈ لکھا, پھر پتہ ہی نہیں چلا کب 13 چیپٹرز ہو گئے. تو 13 چیپٹرز جب پروف ریڈنگ کے لیے ڈاکٹر ہمارا فرق جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں یہاں پہ انگلش ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں, ان کو دیے تو مطلب انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی. انہوں نے کہا بیٹا یہ تو آپ کو پبلش کروانا چاہیے, سو وائی ڈونٹ یو ٹیک اٹ ٹو دا پبلشرز. تو پبلشرز کے پاس لے کے گیا, وہاں پہ یہ مسودہ تقریباً 1 سال پڑا رہا. وہ جی ٹائم نہیں ہے جی, ہم یہ کرتے ہیں جی, اتنے پیسے لیے ہیں جی, اتنے پیسے لیے ہیں. تو آئی تھاٹ کہ یہ ایک انسٹنکٹیو قسم کا پروسیس تھا کہ قدرت نے یہ بات ذہن میں ڈال. بعد آپ الہام پہ یقین رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ قدرت چپکے سے آپ کے ذہن میں وہ انٹیوشن جو ہے وہ ڈال دیتی ہے کہ بھئی آپ کو یہ کرنا چاہیے. کافی زیادہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ملا. پروفیسر کلیمنٹ جان صاحب جن کا نام وہ مسلمان ہو گئے ہیں, اب ان کا نام پروفیسر محمد علی ہے, ان سے ملا. پروفیسر ڈاکٹر ڈیوڈ واٹر مین کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہے جو کہ فرانس کے ہیں. تو ان کو جب یہ چیک کروایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک انٹرنیشنل لیول کی پروڈکٹ ہے. پھر ڈاکٹر ریاض حسین صاحب کی میں یہاں پہ بات کروں گا جو کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ہیں. ان کو میں نے یہ مسودہ بھیجا, وہ میرے ٹیچر ہیں اور میں بڑا ریگارڈ دیتا ہوں ان کو. تو انہوں نے کہا بیٹا کہ مطلب یا تو اس کا ٹائٹل چینج کر لیں یا اس کے کیریکٹرز کے جو نام ہیں وہ چینج کر لیں, کیونکہ یہ ہمارے جو کچھ ایک ریلیجیس سیکٹس تھے ٹو بی ویری آنیسٹ جو کہ اس کے ساتھ ایگری نہیں کر رہے تھے. ان کا یہ ماننا ہے کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے, تو آپ نے تو اس میں لکھا ہے کہ ماں بھی غیب جانتی ہے, کہ ماں اور خدا ہمیشہ حقیقت. تو وہ کہتے کہ جناب وہ تو ڈنڈے سوٹے اٹھا کے آپ کے پیچھے لگ جائیں گے, وہ تو آپ کے اوپر توہین اسلام کا فتویٰ دائر کر دیں گے.
سو آئی سوئچ مائی کیریکٹرز ٹورڈز دا برٹش کیریکٹرز. تو پھر جو عارف تھا وہ اینڈریو بن گیا, جو جمیلہ تھی وہ جولیانا بن گئی, جو مریم تھی وہ میری بن گئی, جو مطلب ممتاز تھا وہ مارک بن گیا. تو دیٹ واز سم کائنڈ آف ایک سوئچنگ ڈاؤن جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو سوئچ کیا. تو یہاں سے ان لوگوں سے اپریسیشن ملی مجھے بہت زیادہ. پروفیسر مظفر بھٹی صاحب کا میں یہاں پہ نام لینا چاہوں گا, انہوں نے بہت زیادہ, یہ وہ لوگ ہیں. پھر آپ کے کالج کے ٹیچر ہیں پروفیسر سہیل اسلم راؤ صاحب, حالانکہ وہ میتھ کے ہیں لیکن وہ مجھے بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں. تو ان سے جو ہے وہ مطلب ایک تحریک ملی. میں نے ان کو بتایا کہ سر میں پبلشنگ فارم میں, کہتے بیٹا کہ آپ لازمی طور پر اس کو جو ہے وہ لے کے چلیں. تو ان لوگوں نے مجھے کہا دوسرے لفظوں میں, اگر کوئی آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے اٹ مینس کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے. تو یہ ایک سملٹینیس پروسیس نہیں تھا, یہ گریجول پروسیس تھا. مطلب قدرت آپ سے وہ کام لے رہی تھی. قدرت نے اس وقت کن کہہ دیا تھا, لیکن وہ جو فایا کن ہے وہ 2020 میں آ کے جو ہے نا وہ اکامپلش ہوا, اور پھر یہ جو تھاٹس تھیں یہ بکش فارم میں آپ لوگوں کے سامنے آئے. جی سر آپ نے بولا کہ اس کے جو کریکٹر تھے وہ مسلمان تھے. جی جی تو پھر آپ نے اینڈریو میری یہ سب انگلش میں کیوں رکھا؟ انگلش میں اس لیے کیونکہ ان لوگوں کا جو مطلب جو کنسیپشن ہے ان لوگوں کی اباؤٹ دیئر کرسچینٹی, ٹھیک ہے, اس میں کسی ہمارے مسلمان کو وہ اعتراض نہیں ہو سکتا. ایون مجھے بھی نہیں ہو سکتا. ہم نے کبھی کسی کرسچن کو یہ کہا ہے کہ تم اپنے فرقے کے اندر یہ کیوں کرتے ہو, یا اس طرح سے جو ہے کیوں کرتے ہو, کبھی ہم نے ان کو جا کے نہیں کہا کہ. تو اسی لیے ہم نے اس کے جو کیریکٹرز ہیں وہ چینج کیے کہ چلے اسلام کے اوپر. تو یہ بھی اب تصوف کی بات ہے, ذرا تصوف میں نکل جائے گی تو پھر شاید ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کو بھی اس کے اوپر اعتراض ہو. ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے نزدیک جو مسلمان ہیں اگر وہ غلط سوچتا ہے کہ شاید وہ کافر ہے. کافر کو ہم لوگ کافر نہیں کہتے, کرسچن تو کافر ہے. اب اس کے اندر جو کیریکٹرز ہیں وہ کرسچینٹی سے لیے گئے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہی کیریکٹرز اگر مسلمان ہوتے تو سب سے پہلا اعتراض مجھے ہونا تھا, آپ کو بھی شاید نہ ہوتا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے نزدیک ہم نے اسلام کو ایز اے دین کبھی لیا ہی نہیں ہے. ہم اسلام کو صرف مذہب کے طور پر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب مذہب جو ہے وہ کنفائنڈ کر دیتا ہے ایک جگہ پہ, لیکن اسلام تو بہت زیادہ وسیع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اسلام کو میں نے تمہارے لیے سادہ, آسان, سہل اور کشادہ بنایا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آج کل کا جو سینیریو چل رہا ہے وہ اس طرح سے کہ اگر اس میں اسلامک کیریکٹرز ہوتے تو شاید یہ ایک کنٹروورشل بک ہوتی, ٹھیک ہے نا. کچھ وہ کہتے ہیں جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نعوذ باللہ من ذالک, وہ اپنے اعتبار سے ٹھیک کہتے ہوں گے, وہ کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ وہ نبی ہے, ایسا نبی ہے جس کو دونوں جہانوں کا, کل کائنات کا علم ہے, اور آج بھی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم نگیٹ کرنا چاہیں تو نگیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں جو ہے نا وہ مطلب ایک طرح سے اسے نگیٹ کرنا نہیں چاہیے. تو ان لوگوں سے میرا تھوڑا سا کانفلکٹ شاید بن جاتا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے, تو آپ نے لکھا ماں جانتی ہے, ماں سارا کچھ, ماں کیسے جانتی ہے. ایک بندے نے مجھ سے پوچھا بھی کہ جناب ماں کو کیسے غیب کا علم ہو سکتا ہے. میں کہا جی آپ کی ماں کو نہیں ہوتا ہوگا غیب کا علم, ہماری والدہ کو تو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹا میرا آ رہا ہے, اس نے کچھ کھایا بھی ہے باہر سے یا نہیں کھایا, یا یہ میرا بیٹا اس وقت گھر سے جا رہا ہے تو اس کی جیب میں پیسے ہیں بھی یا نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو ماں اور خدا ہمیشہ حقیقت کو جانتے ہیں. ہم جتنا بھی چھپا لیں, ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے, ابے کو تو پہلے پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ ہماری ہاں میں کیوں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں, آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کبھی. ہم ان سے جھوٹ بولتے ہیں, وہ ہماری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, ہاں بیٹا ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے. تو کیا خدا کو نہیں پتہ ہوتا؟ خدا کو بھی تو پتہ ہوتا ہے. تو خاتم النبیین کو بھی پتہ ہے اس چیز کا کہ کون جو ہے وہ ان سے وفا کرتا ہے. اور علامہ اقبال نے جواب شکوہ کی آخری لائنز یہی تو لکھی ہیں. انہوں نے خدا کا ایک پیغمبر بن کر, خدا کا ایک ترجمان بن کر یہ بات کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. میں کہتا ہوں کہ یہ پہلا مصرع ہی لے لیں, دوسرے مصرے کو آپ چھوڑ دیں. دوسرا مصرع تو بات بہت آگے نکل جاتی ہے. خدا آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. اب جس کو خدا مل گیا
اس کو کیا چاہیے؟ اس کا چیزنگ دا لارڈ تو وہیں پہ پورا ہو گیا نا، کہ خدا کا طاقت تو وہاں پہ پورا ہو گیا جس کو خدا مل گیا. تو اب خدا کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے، اور وہ یہ صفت اپنے بندوں کو تفویض کرتا ہے. جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تفویض کی ہوئی ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں ماں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے وہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں. اب یہاں پہ ماں کی ہی مثال کیوں نہیں ہوئی؟ والد کی مثال یا کسی دوسرے بھائی کی مثال 70 بھائیوں بھی کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن ماں کی مثال کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو ایک روح ہے یا میری جو ایک صفات ہیں وہ تم کس میں دیکھو گے؟ اپنی ماں میں بھی دیکھو گے. وہ غفور ہے تو کیا ماں غفور نہیں ہوتی؟ وہ رحیم ہے، وہ کیا ماں جو ہے وہ رحیم نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے جی. وہ رحمان ہے تو کیا ماں رحمان نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے. وہ قہار ہے، جبار ہے، تو ماں بھی کبھی کبھی قہار جبار ہو جاتی ہے جب فلائنگ چپل آتی ہے. ٹھیک ہے. اور بندے کو پتہ چلتا ہے، آنکھ بعد میں کھلتی ہے جب وہ لگ چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو ایز اٹ از ان میں بھی پائے جاتے ہیں جن کو اس نے یہ علم عطا کیا. سو دیٹس وائی یہ جو کیریکٹرز ہیں وہ چینج کیے گئے، اور اس میں کنسیپشن پیدا کی گئی کہ چاہے وہ ویسٹرن لیول کی والدہ ہو یا ایسٹرن لیول کی والدہ ہو. میرا یہ سبجیکٹ ہے تقابلی جائزہ. ٹھیک ہے. تو تقابلی جائزہ کر کے یہ پیش کیا گیا کہ اف دے کین وائی کانٹ وی. اگر وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی والدہ کو غیب کا علم ہے تو ہم کیوں نہیں سوچ سکتے؟ ٹھیک ہے. اگر وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے تو ہم کیوں نہیں سوچ سکتے؟ میکائل ہارٹ ایک یہودی ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک بک لکھی ہے جو انفلوئنشل فگر آف دا ورلڈ، اس نے ان کو جو ہے وہ کیٹاگرائز کیا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا. ایک یہودی ہو کے، ایک نان مسلم ہو کے اس نے نبی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ناؤز باللہ من ذالک ان کو غیب کا علم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دیٹ واز دا آئیڈیا بیہائنڈ اٹ. یہ بھی ایک فلاسفی تھی کہ یہ واضح کرنا کہ ماں کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو ان سے کہیں بلند ہے. تو اگر ماں کو غیب کا علم ہو سکتا ہے تو اٹ مینس کہ آپ کا والد بھی کچھ نہ کچھ سچائی جانتا ہوگا. اگر وہ جان سکتے ہیں تو اٹ مینس کہ یہ تو ڈیلیبریٹ بات ہے، یہ تو کنفرم بات ہے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں. سر آپ نے بولا کہ آپ نے ناول جو ہے 2016 سے شروع کیا، جی جی 2020 میں آپ نے اینڈ کیا. ان 4 سالوں کے گیپ میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ سب سے بڑی جو مشکل تھی اس وقت کی وہ یہ تھی کہ میں اسٹڈی کر رہا تھا اس وقت، ساتھ میں جاب بھی تھی، تو ایک بھاگم بھاگ سلسلہ جو ہے وہ لگا رہا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ BSc کے بعد والد صاحب نے کہا بیٹا، لیکن پھر بھی وہ اندر کھانے میری یعنی کہ ہیلپ کرتے رہے. ایک تو اتنا زیادہ سرمایہ نہیں تھا کہ میں اس کو کمپوز کروا سکوں. میں جس بھی کمپوزر کے پاس جاتا تھا وہ یہ کہتا تھا، آپ کو شاید یہ سن کے عجیب لگے 1200 روپے 1500 روپے لوں گا، 2000 لوں گا، اور یہ میرے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہوا کرتی تھی. اس کو 13800 کچھ روپے میری تنخواہ تھی، جو کہ ساری کی ساری میں گھر دے دیتا تھا. ایون دیٹ کہ ایک سنگل پینی بھی اپنے لیے میں نہیں رکھتا تھا. تو یہ کچھ مشکلات ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ میں لکھتا تو جا رہا تھا بٹ مائنڈ میں کلیئر نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. میرا 110% یہی یقین تھا کہ یہ جو مواد ہے، یہ جو مٹیریل ہے سارا، یہ وہ تاریخ کے اوراق میں ہی دب کے رہ جائے گا کہیں پہ، اس کو اٹھایا نہیں جائے گا. 2017 کے اینڈ میں جب MPhil کا بہت زیادہ زور پڑا اور میری ریسرچ چل رہی تھی اور وائوا وغیرہ کرنا تھا، میں نے اس کو ایک سائڈ پہ جو ہے وہ رکھ دیا. اور وڈ یو بلیو کہ 2019 کے اینڈ تک یہ وہیں پہ پڑا رہا. کسی کی میری اپنی بھی نظر نہیں گئی کہ جی یہ 13 چیپٹر لکھے ہیں. خیر وہ ایکچولی 9 چیپٹر تھے، 4 چیپٹر 2020 میں لکھے گئے تھے. تو ایک دن ویسے بکس کی چھانٹی وغیرہ کر رہی تھی مسز، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ نے لکھا ہے. شاید انہوں نے کوئی 2-3 لائنز اس کی پڑھی ہوں گی، ان کو شاید اچھی لگی. ویسے ان کو اچھی لگتی تو نہیں ہے، لیکن ان کو شاید جو ہے وہ اچھی لگی کہ جناب یہ جو ہے وہ مطلب آپ نے لکھا ہے. میں نے کہا جی، تو آپ اس کو پبلش کیوں نہیں کرواتے؟ میں نے کہا کہ اتنے ریسورسز نہیں تھے اس وقت. جب وہ میں اوپر ڈیٹ لکھ دیا کرتا تھا کہ یہ فلاں تاریخ کو لکھا گیا، یہ فلاں تاریخ کو لکھا گیا. تو وہ مسودہ اگر میں کبھی آپ کو دکھا سکوں تو 2016 کی تاریخ اس کے اوپر لکھی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو پبلش کروائیں، لازمی پبلش کروائیں. تو ایک فیکٹر تو یہ آ گیا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ تو 2 سال کا گیپ آیا، اس نے مجھے اس بات کے اوپر آمادہ کیا کہ میں اس کو ری موڈیفائی کروں. کیونکہ پہلے وہ رائٹنگ تھی بچگانہ تھوڑی سی، اب جو رائٹنگ ہے اس میں تھوڑی سی میچورٹی ہے. تو میں نے اس کو ری ایویلویٹ کیا
خود سے اب تو موبائل فون میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ فنکشنز آ گئی ہیں، MS ورڈ وغیرہ، اس وقت نہیں اتنا زیادہ تھا ذہن میں، تو اس کو جو ہے وہ خود سے کمپوز کرنا شروع کر دیا۔ کمپوزنگ کرتے وقت چند ایک لائنز ایسی بھی میری نظر سے گزری جن کو میں مولڈ کر سکتا تھا، چینج کر سکتا تھا، اور 2019 کے اینڈ پہ الحمدللہ فائنینشیل حالات بھی بہت اچھے ہو گئے تھے، میں MPhil سے بھی جو ہے وہ جان چھڑا چکا تھا اپنی، ان بچوں کو میں پڑھا رہا تھا یونیورسٹی میں بھی، تو ایک ایکسپوجر بلڈ اپ ہو گیا تھا کہ بھئی واقعی اب ہمارے پاس گراس روٹ لیول پہ وہ پچ جو ہے وہ تیار ہے، اب ہمیں سمپلی کیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پرفارمنس دیکھنی ہے۔ تو وہ ایک پورے کا پورا سینیریو جو ہے وہ جنریٹ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پھر پبلیشرز کے پاس گئے، وہاں پہ پڑھی رہی، کچھ پبلیشر نے ریجیکٹ کیا، کچھ نے ایکسیپٹ کیا، پھر دا سائنٹیفک پبلیشرز والوں نے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا، پھر اس کے کاپی رائٹس حاصل کیے، اور پھر اس کی ہم نے جو ہے وہ پہلی بار اس کی 500 کاپیاں جو ہے وہ چھپوائیں، اس کے بعد پھر ہم نے اس کی 1000 کاپیز چھپوائیں، پھر 1000 کاپیز چھپوائیں، پھر اس کے بعد 1000 کاپیز چھپوائیں، اور پھر 200 کاپیاں اور چھپوائیں۔ تو ٹوٹل ہم اس کی تقریباً 3700 کاپیاں جو ہے وہ اس وقت تک چھپوا چکے ہیں، جو کہ 3700 کی 3700 ہی ہم نے جو ہے وہ فری آف کاسٹ سیل آؤٹ نہیں کی ہیں، ڈسٹریبیوٹ کی ہیں۔ دا آئیڈیا واز دیٹ کہ اس کے پیچھے کہ جناب یہ رائٹر چونکہ ایک میڈین رائٹر ہے، نئے نئے ابھرتے رائٹر ہیں، تو بجائے اس کے کہ سیل آؤٹ کرنے کے ہم کیا کریں کہ ہم جناب اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، تو ایک نان پروفٹ وے میں ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جتنی بھی پیچھے والی ہرڈلز تھیں وہ اب سوچتے تو ہیں ان کے بارے میں، اور بھی کافی زیادہ ہرڈلز تھیں، سوچتے تو ہیں ان چیزوں کے بارے میں، لیکن یہ ہے کہ اب وہ ساری کی ساری ہرڈلز جو ہیں وہ ایڈوانٹیج دے رہے ہیں۔ مینس اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک بک کی وجہ سے آپ کو 70,000 پر منتھ ملنا شروع ہو گیا ہے، جو کہ ابھی یونیورسٹی آف ایجوکیشن کی طرف سے مل رہا ہے، تو دنیاوی لحاظ سے تو یہ ایک فائدہ ہو گیا۔ روحانی لحاظ سے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو تصوف سے شغف رکھنے والے لوگ تھے وہ میرے مزید قریب آ گئے۔ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ بہاڑی میں، اور ان لوگوں نے آئیڈیاز جنریٹ کیے کہ آپ اس پر لکھیں، اس پر لکھیں۔ تو اب کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہے، وہ جو مشکلات تھیں ان میں سب سے پہلی مشکل تھی وہ فائنینشیل تھی، پیسے نہیں تھے، ظاہر سی بات ہے۔ دوسرا ٹائم نہیں تھا، وقت جو ہے وہ زندگی کی سب سے زیادہ جو ہے وہ قیمتی چیز اگر میں کہوں تو وقت ہے، اور انور مسعود تو یہ کہا کرتے ہیں کہ وقت ایک ظالم شے ہے جو کہ کلائیوں سے چوڑیاں لے جاتا ہے اور چوڑیاں چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ وقت گزرتا رہا، 4 سال لگے تو صحیح، لیکن وہ اب 4 سال کا جو ہمیں پے بیک ہے وہ ملتا ہے۔ تیسری جو سب سے بڑی چیز تھی وہ گائیڈ لائن نہیں تھی، کوئی بندہ گائیڈ کرنے والا ہی نہیں تھا، جس کے پاس جاتے تھے وہ آگے سے اپنی کوئی رام کتھا سنا کے ہمیں واپس بھیج دیتا، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی جو سب سے بڑی ہرڈل تھی وہ یہ تھی کہ اس کی طرف سے ابھی حکم ہی نہیں ہوا، کوئی بھی چیز اس کے حکم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب اس نے حکم کیا کہ بھئی اب ہو سکتا ہے، تو تب وہ پھر جو ہے وہ ٹیک پلیس کر گیا۔ اور پانچویں اور آخری جو سب سے بڑی ہرڈل تھی وہ میری اپنی خود کی سستی اور غفلت تھی، کیونکہ میں I was not even willing to put these things up to live، کہ میں ان چیزوں کو اٹھانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بعد میں پھر جب ان کو اٹھایا، پڑھا، پھر یقین آیا کہ یہ میں نے لکھا ہے، پھر جب یقین ہوا کہ بھئی یہ واقعی میں نے ہی لکھا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو جو ہے جی۔ سر یہ آپ ناول آپ نے پہلے انگلش میں لکھا تھا، جی، تو پھر اس کا ترجمہ انگلش میں لکھا ہوتا ہے؟ ہمارا جو نیٹو ریڈر ہے، ہمارا نیٹو ریڈر جب آپ اس کو یہ والی سائڈ دکھاؤ گے اس کو ہاتھ ہی نہیں ڈالے گا پڑھنے کے لیے، یار یہ انگلش میں ہے کیا پڑھنا۔ پتہ ہے ہماری قوم کا سب سے بڑا جو اس وقت پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ آپ سے کوشچن ہے میرا۔ سر انگریزی پڑھنا مشکل ہے، پڑھنا بھی اور سمجھنا بھی۔ ہم انگلش کو ایسے سبجیکٹ لیتے ہیں، یا اللہ اس میں 33 نمبر آ جائے بس ختم، وہ 33 آ بھی جاتے ہیں، وہ بعد میں پتہ لگتا ہے کہ دونوں سالوں کے ملا کے 33 آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر۔ سر اس میں تو یہ کوشچن آتا ہے کہ ابھی تک ہم انگریزوں کے جو وہ جو چھوڑ گئے تھے انسان کے دماغ میں، ابھی تک وہ انسان ان کے دماغ میں ہے۔ ایگزیکٹلی دیٹ پوائنٹ، جی سر، بالکل۔ تو اب وہ جب ہم اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقین کریں ہمارا ہاتھ آٹومیٹکلی پیچھے چلا جاتا ہے، اس کو پڑھے گا کون؟ میں نے بھی پہلے دفعہ ایسے ہی کیا تھا۔ ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ ایک تھاٹ تھی ہمارے نیٹو ریڈر میں۔ تو پہلی جب 500 کاپیاں ہم نے چھپوائیں، مزے میں چھپوا تو نہیں، لیکن یقین کریں وہ ہماری ضائع گئی،
اس وقت میں نے یہ ذہن بنایا، میں نے کہا یار یہ جو نیٹو ریڈر ہے، ریسرچ کی ہے، کویسچنیئر بلڈ کیا، اور بڑے بڑے کالجز یونیورسٹیز میں ہم لوگ گئے اور لوگوں سے صرف یہ رائے لی کہ اگر آپ کو یہ بک انگلش میں دی جائے آپ انگلش میں پڑھیں گے یا اردو میں؟ تو موسٹ آف دا پیپل، وڈ یو بلیو 96.4% پیپل کا یہ کہنا تھا کہ ہم اردو میں پڑھیں گے. باقی جو 3.6% پیپل تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم انگلش میں پڑھیں گے. تو ہمیں اس کا ترجمہ تیار کروانا پڑا. وہ اس طرح سے کہ اس کی میں نے ٹرانسلیشن کر کے گو کہ اب یہ کہانی کی شکل میں اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ سمپلی کیا ہے کہ ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ترجمہ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ، کہ ہم صرف اس کو کمپریہنشن کے وے میں لے رہے ہیں کہ تفہیم جو ہے وہ سمجھ آ جائے، اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ کیا کیا جو ہے وہ سمجھنا چاہتے ہیں اور کس کس طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں، اسٹوڈنٹ نہیں ریڈر. تو جب یہ چیز ساتھ ایڈ کی اور لوگ ہم یہ کہتے تھے سر چیزنگ دا لاؤڈ ہاں اچھی ہے وہ سر، اس کا ترجمہ بھی ہے، تو جناب یہ ایک کاپی مجھے دے دیجیے. ان کا یعنی کہ یہ آٹومیٹکلی ان کا رسپانس یہ ہے، مینس ٹو سے دیٹ واز اے ریپڈ رسپانس جب ہم نے اس کو اردو میں کنورٹ کیا. اور میرا یہ پرسنل یہ ماننا ہے کہ جب تک آپ اردو میں اس کا ترجمہ شائع نہیں کریں گے، نیٹو ریڈر کبھی انگلش پڑھنے پر بھی آمادہ نہیں ہوگا. وہ کیا کرے گا؟ اب وہ کیا کرتے ہیں، پہلے اردو پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد انگلش پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے. تو ہم چھوٹی کلاسز میں کیا کرتے رہے ہیں، جب ہمارا انگلش کا پہلا جو اسٹیپ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جی اس کا کوئی آئینہ یا اس کی کوئی گائیڈ جو ہے وہ لے لیں. اکثر وہ جیسے وہ برائٹ والوں کا جو ہے وہ آپ آئینہ لے لیں یا فلانا ہے، ہم اس کا پہلے ترجمہ پڑھتے تھے پھر ہمیں انگلش سمجھ آتی تھی. دین دیٹ از اسٹل اے کویسچن وچ از بیکنگ این آنسر. ابھی بھی یہ کویسچن مارک ہے ہماری قوم کے اوپر. وہ یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہمیں پہلے کوئی اردو میں حلوہ بنا کے دے گا، اس کے بعد پھر ہم اس کو پڑھیں گے، پھر ہم اس کو انگلش میں ٹائم ملا تو پڑھ لیں گے، نہیں تو اردو میں تو سمجھ آ ہی گئی ہے. تو ان کو اس بات کے اوپر کمپیل کرنا، اس بات کے اوپر آمادہ کرنا. وہ جو 3700 کاپیاں چھپی ہیں اس میں سے 500 کاپیاں ضائع گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور 3700 کاپیاں جو ہیں وہ اس کے اوپر مطلب فائنینشلی بہت زیادہ خرچہ ہوا تھا. بٹ وہ خرچہ اب مطلب ایک طرح سے پیسہ وصول ہو رہا ہے ایک طرح سے، جب لوگ اس کو پڑھتے ہیں، ایڈمائر کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں لوگ اس کو کہ پڑھ کے کہ یار واقعی. ابھی الرابع ایک شہر ہے مطلب سعودی عرب کا، تو وہاں سے مجھے کال آئی ہوئی تھی. وہاں پہ ایک پاکستانی رہتے ہیں، عاشر ان کا نام ہے لڑکے کا. اس نے کال کی تھی، وہ کہتا سر بہت اچھا لکھا ہوا ہے، میں نے پہلے اردو میں پڑھا پھر انگلش میں پڑھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے جو عربک پیپل ہیں نا ان کو انگلش اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی. تو میں نے کیا کیا، اس کا پہلے میں نے عربی کے اندر ان کو سارے کا سارا وہ مطلب سٹوری سنائی عربی کے اندر. دیکھیں یہ مسئلہ وہاں پہ بھی ہے، صرف ہمارے یہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے. تو کسی بھی نیٹو لینگویج کو نان نیٹو لینگویج میں کنورٹ کریں گے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ مشکل تو ہوگی. اب انگلش از اے نان نیٹو لینگویج فار اس، ہماری تو ہے ہی نہیں. وہ تو انگریز یہاں پہ آ کے ہمارے اوپر مسلط ہو کے چلے گئے، انگریزی یہاں پہ چھوڑ گئے ہمارے فیل ہونے کے لیے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ پہلے ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ لکھا ہے، پھر وہ انگلش پڑھیں. پھر جب وہ انگلش پڑھیں گے ان کو انگلش کی بھی سمجھ آئے گی اور ان کو اردو کی بھی سمجھ آئے گی. دیٹ واز دا آئیڈیا بیہائنڈ دس. جی سر آپ نے بولا کہ میں علامہ اقبال سے متاثر ہوا تھا، تو علامہ اقبال نے تو پوئٹری لکھا ہے، تو آپ کو پھر نثر میں ناول کیوں پسند آیا؟ اقبال کی پوئٹری بس یوں سمجھیں کہ اس دور میں پوئٹری زیادہ مشہور تھی، نثر بہت کم لکھا جا رہا تھا. آج کل پوئٹری جو کرتا ہے اس کو کچھ اور ہی سمجھ لیا جاتا ہے شاعر کو، ٹھیک ہے. تو ذہن میں یہ بھی تھا کہ کبھی جو ہے نا وہ کوئی پوئٹری کی کچھ نہ کچھ کوئی بک بنے گی. بٹ جو پوئٹری انہوں نے کی ہے وہ ساری کی ساری آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نثر کی شکل میں بھی ویسا ہی مفہوم دیتی ہے جیسی وہ پوئٹری کی شکل میں دیتی ہے. اور یہ سب سے بڑا ایج ہے ان کی پوئٹری. متاثر ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کے جو سبجیکٹ میٹرز تھے، یعنی کہ آئی ڈونٹ اڈاپٹیڈ ہز جانرے آف لٹریچر، میں نے ان کا جانرے نہیں اڈاپٹ کیا، یعنی کہ پوئٹری جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کی. میں نے سمپلی ان کا جو وے آؤٹ ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے سبجیکٹ میٹرز ہیں، جو ان کی تھاٹس ہیں، جو ان کی فلاسفی ہے، ٹھیک ہے،
اور جو ان کا آپ یہ کہہ لیں کہ لکھنے کا طریقہ کار ہے اس کو اڈاپٹ کیا. ادروائز میری تو نثر میں بھی شعر بن رہا ہے. اسی ناول کا ایک جو ہے وہ لائن ہے کہ کون کہتا ہے کہ زندگی مختصر ہے، یہ مشکلات و تکالیف کا لمبا سفر. اب یہ نثر ہے یا پوئٹری ہے؟ سمجھے میرے کو نثر پوئٹری ہے. پوئٹری ہے لیکن لکھی نثر میں گئی ہے. جی سر. تو میں نے ان کے سبجیکٹ میٹر کو جو ہے نا وہ اڈاپٹ کیا. یہ ان کا فیضان نظر ہے مجھ پر، یعنی کہ میں اس قابل نہیں تھا. وہ خود لکھتے ہیں کہ متائے بے بہا ہے درد سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہو بیاباں میں، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اب یہ جو کار آشیاں بندی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب مقام وہ یہ کہتے ہیں کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی. ضروری نہیں ہے کہ اگر ان کی کار آشیاں بندی پوئٹری تھی تو ہماری بھی پوئٹری تھی. یہ شاہین کے لیے ذلت ہے. مطلب ہم خود کو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اقبال کے ایک طرح سے شاہین ہیں، ہم خود کو یہ مانا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ آشیاں بند نہ ہو جاؤ. اگر میں نے پوئٹری لکھی ہے تو اٹ مینس کہ سارے علامہ اقبال کے فالوور جو ہیں وہ پوئٹ نہیں. وہ ان کے آئیڈیاز کو اٹھاؤ، ان کے پرسپیکٹو کو جو ہے وہ براڈ کرو. جب آپ ان کے نظریے کو براڈ کر دو گے تو پھر چاہے آپ اس کو ڈرامہ میں ڈال دو، چاہے آپ اس کو ناول میں ڈال دو، چاہے آپ اس کو نثر میں ڈال دو، چاہے اس کو شاعری میں ڈال دو، چاہے آپ اس کو مزاح میں. ابن انشاء نے کیا کیا ہے؟ وہی مزاح جنریٹ کیا ہے سارے کا سارا انہیں کی باتوں کو لے کر. ٹھیک ہے. یا سعادت حسن منٹو کو آپ نے دیکھ لیں، اس نے نثر جنریٹ کیا ہے. بیہائنڈ دا سین تو وہی باتیں ہیں. جان ایلیا کو آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا. جان ایلیا کی باتیں ویسی ہیں لیکن ان کے جو شعر ہیں وہ نثری ہوتے ہیں سارے کے سارے. ٹھیک ہے. لیکن آئیڈیا کہاں سے جنریٹ ہوا؟ وہاں سے. تو یہ جو مصرع ہے کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی، یہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ پراپر طریقے سے پورا اترتا ہے کہ جب ہم ایک جگہ پہ آشیاں بند ہو جائیں گے نا کہ جی اگر اقبال نے پوئٹری کی ہے تو میں بھی پوئٹری کر. اب اقبال کا جو ٹیچر تھا پروفیسر آرنر، وہ پوئٹ تو نہیں تھا، ہی واز اے کریٹک. ٹھیک ہے. اینڈ ہی واز اے تھیوریٹیکل رائٹر. تو تھیوری میں لکھتا تھا سارے کے سارا. ٹھیک ہے. نثر میں لکھتا تھا وہ سارے کا سارا. تو کیا اقبال کو یہ چاہیے تھا کہ اس کا استاد جو ہے وہ نثر میں لکھتا ہے تو وہ بھی نثر میں لکھے؟ نہیں. انہوں نے آئیڈیا لیا وہاں سے. مولانا روم، ٹھیک ہے، ان کی پوئٹری سے وہ متاثر تھے. مولانا روم نے تو نثر بھی لکھی ہے، ساری کی ساری چیزیں لکھی ہے. تو وہ انہوں نے آئیڈیا ان سے لیا اور خود کیا لکھی؟ پوئٹری جو ہے. اور پھر یہ چیزیں خاص طور پہ یہاں پہ ایکسیس میں ہو جاتی ہیں. اگر وہ بھی شاعر تھے، ان سے متاثر ہونے والے ہر بندہ شاعر ہو جائے تو پھر تو اینی تھنگ ان ایکسیس از اے پوائزن. مولانا روم نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی چیز جب زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ زہر بن جاتی ہے. پھر تو ہماری قوم ساری کی ساری جو ہے وہ شاید پوئٹری کی طرف ہی چل پڑتی، پھر نثر کی طرف جو ہے وہ کوئی نہیں. جی نیکسٹ کوشچن. سر اس کی کردار فرضی ہے یا حقیقی ہے؟ آپ ان کو فرضی کہہ سکتے ہیں بٹ یہ میں نے بنائے فرضی ہی تھے لیکن اب یہ ریئل ہو گئے ہیں. مطلب انگلش میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں ناول کو، انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم اپنے کیریکٹرز کو امریکہ، کینیڈا یا لندن کی گلیوں کے اندر تو ذلیل ہوتا ہوا دکھا دیتے ہیں. دکھاتے ہیں یا نہیں دکھاتے ہیں؟ ہمارے ڈراماز میں بھی فیسینیشن ہوتی ہے کہ جی ہمارا یہ جو کردار ہے وہ امریکہ جائے، لندن جائے، نیو یارک جائے اور وہاں کی گلیوں میں ہم محمد ثاقب کو یا محمد جاوید کو تو ذلیل ہوتا ہوا وہاں پہ دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی تو ہمارا علاقہ ہی ہے. یہاں پہ ہم کسی اینڈریو کو یا کسی مارک کو ذلیل ہوتا کیوں نہیں دکھاتے؟ ہمارا بھی تو، ہم بھی تو اس پورا عرض پر ہی رہتے ہیں. تو اگر کسی جاوید کو یا کسی اسرار کو وہاں پہ دکھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو کسی اینڈریو کو یا کسی مارک کو یا کسی تھامس کو یہاں پہ کیوں نہیں دکھایا جا سکتا؟ تو دیٹ از اے نیو تھنگ فار دا برٹش انگلش لٹریچر کے جو کرٹکس ہیں ان لوگوں کے. یہ یار یہ آئیڈیا، یہ نیا آئیڈیا پک ہو گیا. اب کاملہ شمسی کے جو ناولز ہیں
جو انگلش میں لکھتی ہیں کاملہ شمسی، وہ اسی بات کو تو انڈورس کرتی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے سارے کے سارے کیریکٹرز بھی فارن میں لے جا کے دکھا دیتے ہو، کوئی فارنر بھی تو یہاں پہ لا کے دکھاؤ نا. تو یہ ایک نئی چیز ہے جو برٹش انگلش لٹریچر کے جو لوگ ہیں، اور یہ لکھی تو فرضی طریقے سے ہی گئی تھی، پورا یہ ایکسیڈنٹلی ہے، لیکن یہ ایک نئی جہت بن گئی. انہوں نے کہا جناب انگریز آ رہے ہیں آپ کے ملک میں، چائنیز آ رہے ہیں، کل کو آپ کو چائنیز کردار رکھنے پڑ جائیں گے، انگریز رہ رہے ہیں آپ کے ملک میں، تو آپ ان کو کیوں نہیں دکھاتے؟ اس سے پہلے یہ ایک کریڈٹ دیتے ہیں، یعنی کہ لوگ، میں ویسے یہ لینے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن وہ یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے کریڈٹ پر ہے کہ آپ نے پہلی بار جو فارن کیریکٹر، جو مین کیریکٹر ہے، اس کو نیٹو سیٹنگ میں دکھایا ہے، اور وہ بھی مطلب نیٹو سیٹنگ میں اس کو ٹھیک ٹھاک ذلیل کرا کے دکھایا جس طرح سے وہ لوگ ہمارے کیریکٹرز کو وہاں پہ ذلیل کرا کے دکھاتے ہیں. تو یہ ایک یعنی کہ ایک نیو تھنگ دیٹ واز اے نیو ایلیمنٹ، یہ ایک نئی چیز ہے. سر آپ نے 2016 سے 20 تک انگلش میں لکھا، جی اور اس کا ترجمہ کب کیا؟ ترجمہ پہلی بار یہ پبلش ہو گیا تھا ماسٹر کاپی میں، اس وقت ترجمہ ایڈ نہیں تھا. اگلی کاپی میں ہم نے اس کا ترجمہ ایڈ کیا فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ آف دا ریڈر، تاکہ جو ریڈر ہے وہ کیا کرے، اس کو سمجھ سکے، اس کو آئیڈیا ہو جائے کہ جناب یہ لکھا گیا ہے. تو ریڈر اب ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی کہ وہ پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. تقریباً 3200 جو کاپیز ہیں وہ ترجمے سمیت ہے، اور جو 500 کاپیز ہیں وہ ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ ہم نے تقریباً ضائع کر دی تھی ایک طرح سے. تو وہ ٹوٹلی یعنی کہ انگلش میں تھی. بعد میں جو ہے نا وہ ان میں سے کوئی 300 کاپیز بچی تھی، ان کو ہم نے فارن کے جو کنٹریز ہیں ان میں ہم نے جو ہے وہ بھیج دیا تھا. تو اب وہ فارن کی لائبریریز میں پڑھی ہوئی ہیں ایز اٹ از، یعنی کہ مکمل طور پر جو ہے نا وہ انگلش کی فارم میں، اس میں اردو ترجمہ موجود نہیں ہے. اس میں سے تقریباً 50 کاپیز ہم نے فرانس بھیجی ڈاکٹر ڈیوڈ واٹرمین کو. اس کے علاوہ ڈاکٹر نونان ہیں، وہ میرے پاس فیس بک میں بھی ایڈ ہے، ان کو ہم نے بھیجی. کچھ کاپیز ہم نے کینیڈا بھیجی، کچھ امریکہ بھیجی، کچھ دبئی بھیجی. تو میری یہ فیس بک آئی ڈی کے اوپر وہ سارے ان کے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، مطلب جو اس کے اوپر وہ بن کے آتے ہیں سارے کے سارے. ہاں جی. تو وہ جو باہر لکھے جا رہے ہیں وہ بھی پڑھے ہیں. تو یہ وہ کاپیز ہم نے ایک طرح سے ضائع کر دی. میں نے اس حساب سے کہا کہ وہ ہم نے آٹومیٹکلی باہر جو ہے وہ بھیجی. سر ترجمہ کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم ملا؟ ترجمہ کرنے میں ٹو بی ویری آنیسٹ 22 سے 23 دن کا وقت جو ہے جی بالکل، کیونکہ ہمارے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور اس میں میرے اسٹوڈنٹس نے بہت زیادہ جو ہے وہ مجھے ہیلپ آؤٹ کیا. خاص طور پہ میں تعریف کرنا چاہوں گا کوثر پروین کی، کیونکہ یہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے جب میں نے ان کو ماسٹر کاپی دی تھی اس دن سے یہ جو ہے وہ انٹرسٹڈ تھے. تو یہ 2 چیپٹر ان کے ذمے بھی جو ہے وہ لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی کیے. کچھ 1-2 میرے اور اسٹوڈنٹس تھے. تو وہ 22 سے 23 دن کا عرصہ تھا، اور ہم نے یہ اس کا ترجمہ مکمل کر کے اور دوبارہ سے پبلشر کو دیا. اور ود ان دا 1 منتھ، مطلب 3 odd ویکس کی آپ بات کریں، تقریباً 3 ویکس کے اندر اندر یہی چیز دوبارہ سے ہمارے پاس ایک نئی شیپ میں جو ہے نا وہ ہو گیا. سر آپ کو اس کا ٹائٹل کیسے ملا، یا کسی نے آپ کو اس کے بارے میں کوئی کلو دیا ہوگا، کوئی ٹپ تو دی ہوگی کہ اس کا نام چیزنگ دا لارڈ یا خدا کا طاقت؟ کلو اس طرح سے ہے کہ جب میں لکھ رہا تھا تب تو کوئی پراپر ٹائٹل ذہن میں نہیں تھا. اس میں وہ جو ایک فکرہ آتا ہے نا، تھرڈ آئی ایم گوئنگ ٹو چیز دا لارڈ، کہ میں جی روزی روٹی کمانے جا رہا ہوں، اور روزی روٹی کمانا جو ہے وہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، خدا کی جاتی ہے. تو دوسرے لفظوں میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں؟ میں خدا کا. کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں آج بھی جو روزی کو خدا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے یہ کر رہے ہیں اور خدا راضی ہوتا ہے اس بات پہ، یہ بھی عبادت ہے، حصول رزق حلال عین عبادت ہے. تو وہاں سے ذہن میں آیا کہ جی اس کو چیزڈ دا لارڈ رکھنا چاہیے. وہ پھر ذرا مطلب وہ انٹرمنگل ہو رہا تھا، تھوڑا سا گرامیٹیکلی خراب ہو رہا تھا. تو کافی دیر سوچ وچار کی اس کے اوپر، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، چیزنگ دا لارڈ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے. پھر لارڈ کا جو لفظی مطلب ہے وہ لوگ خدا کے معنوں میں لیتے ہیں، اس کے کئی یعنی کہ میننگ ہیں، لیکن یہاں پہ پھر یہ سوچا کہ جی اللہ کا طاقت. پھر میں نے کہا یار یہ پھر کنفائنڈ ہو جائے گا. تو خدا، چونکہ زیادہ تر جو ٹائٹل رکھے جاتے ہیں وہ اسی چیز پر رکھے جاتے ہیں. اور آج کل ایک ڈرامہ بھی میرا خیال چل رہا ہے خدا اور محبت، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ناول سے ہی دیا گیا ہے. تو میں نے پھر اس کو جو ہے نا وہ خدا کا تعاقب یہ کیا، اس لیے صرف کیا تاکہ ہماری جو آڈینس ہے، ہمارے جو ریڈرز ہیں، ہمارے جو اسپیکٹیٹرز ہیں، کل کو اگر اس کے اوپر کوئی ڈرامہ بنتا ہے یا مووی بنتی ہے، کوئی بھی اینی تھنگ ایلس بنتی ہے،
تو ان کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ ایکچولی اس کا جو مین جو مطمع نظر ہے وہ کیا ہے. ویسے تو ہم روزی روٹی کا تعاقب بھی لکھ سکتے تھے، لیکن خدا کا تعاقب جو ہے یہ قدرتی طور پر میرے ذہن میں آیا اور میں نے اس کو ہی گرپ کر لیا اور اس کو ہی فائنل کیا. اور سر آپ نے یہ فوٹو کیسے چوز کی تھی؟ جیسے یہ اس کے اوپر ٹائٹل لکھا پڑا ہے. جی بالکل، فوٹو جو ہے یہ جو پبلشرز ہیں انہوں نے بھی ریکمنڈیشن کی تھی مجھے، 7-8 فوٹوز تھیں اس کے نیچے، ٹھیک ہے. جی سر. اس کے بعد جناب ذہن میں یہی تھا کہ کچھ نہ کچھ مطلب اس قسم کی فوٹو ہو، اس قسم کی پکچر ہو جو کہ دور سے ہی اٹریکٹ کرے. مطلب جس طرح سے یہ جو کردار ہے یہ سب کو پتہ چل گیا کہ جی یہ اینڈریو کھڑا ہے اور اسی سیمنٹ فیکٹری کے اندر جو ہے وہ کھڑا ہے اور ہاتھ میں اس نے کوئی بیلچا وغیرہ جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے. تو یہ وہ فوٹو تھی جس کو میں نے پہلی بار انٹرنیٹ پہ دیکھا تھا، ٹھیک ہے. اور انٹرنیٹ پہ دیکھ کے وہ پکچر کوئی اور تھی، ٹھیک ہے. میں نے پھر پبلشر سے یہ کہا، میں نے کہا مجھے اس قسم کی پکچر جو ہے نا وہ چاہیے، تو آپ یہ جنریٹ کریں. تو یہ ٹوٹلی فوٹو شاپ ہے، اڈوب فوٹو شاپ کے ذریعے یہ، یعنی کہ یہ جو سیمنٹ فیکٹری ہے وہ کہیں اور سے یہ بنائی ہے. اوپر جو رنگ دیا آسمان کو وہ کسی اور طریقے سے دیا ہے، ٹھیک ہے جی. جو ستارے وغیرہ آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے آپ کو نظر آ رہی ہیں، میں نے خود کہہ کے اس میں جو ہے وہ ایڈ کروائے. تو یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ شام کا دھندلا کا اس وقت کا وقت ہوتا ہے، اور جب نہ یعنی کہ سورج غروب ہوا ہوتا ہے مکمل طور پر اور نہ ہی جو ہے وہ باہر ہوتا ہے سورج، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے ایک طرح کا، ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں اس کی ڈیتھ کو سمبلائز کرتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز غروب زندگی